صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ہوپفلی آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے، اور ہم بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں۔ آج میں شامی کباب کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور آج ہم یوم عاشورہ کے بارے میں بات کریں گے کہ یوم عاشورہ کے دن کی کیا اہمیت ہے، اور یہ دن کتنا مبارک ہے اور کتنا اہم دن ہے۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام، اور خاص طور پر اس کی 10 تاریخ کا دن اسلامی تاریخ میں خاص اہمیت رکھتا ہے۔ پہلے میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ اس 10 تاریخ کو ہوا کیا کیا تھا۔ اسلامی تاریخ میں بہت امپورٹنٹ واقعات ہیں جو کہ اس تاریخ کو ہوئے تھے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کر لیتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو توبہ قبول ہوئی تھی وہ دن 10 محرم الحرام کا ہی تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا دن بھی یہی ہے، مطلب وہ 10 محرم الحرام کو ہی پیدا ہوئے تھے، اور اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا تھا۔ اسی دن عرش، کرسی، آسمان، زمین، سورج، یہ ستارے، چاند اور جنت کو پیدا کیا گیا تھا۔ اور ابراہیم علیہ السلام بھی 10 محرم کے دن ہی پیدا ہوئے تھے، اور اسی دن آپ کو آگ سے نجات ملی تھی اور آگ گلزار بن گئی تھی۔ پھر اسی دن ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی امت کو فرعون سے نجات ملی تھی، اور فرعون جو ہے وہ اپنی قوم سمیت غرق ہو گیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش بھی 10 محرم الحرام کا دن ہی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو آسمانوں پر اٹھایا گیا تھا دیٹ واز آلسو دی ڈے آف عاشورہ، جی ہاں وہ بھی 10 محرم الحرام کا دن ہی تھا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے طوفان کو کون نہیں جانتا، اور اس طوفان کے بعد ان کی کشتی جو کہ کوہ جودی پر آ کر ٹھہری تھی، وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا ہی تھا۔ اور حضرت سلمان علیہ السلام کی بادشاہت جو تھی وہ پوری دنیا میں مشہور تھی، مگر یہ بادشاہت اور ملک عظیم آپ کو عطا کیا گیا، جس دن عطا کیا گیا وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا ہی تھا۔ اور حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے کو کون نہیں جانتا کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 40 دن رہے، اور جس دن وہ مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تھے اس دن بھی 10 محرم الحرام کا ہی دن تھا۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی ان کی بینائی جو کمزور ہو گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم کیا اور ان کی بینائی جو تھی وہ واپس آ گئی، اور جس دن ان کی بینائی واپس آئی تھی وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا ہی تھا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی ہسٹری جنہوں نے پڑھی ہے ان کو معلوم ہوگا کہ آپ کو کنویں میں ڈال دیا گیا تھا، مگر اس گہرے کنویں سے جب آپ کو نکالا گیا وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا ہی تھا۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کو کون نہیں جانتا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک بیماری ہو گئی تھی، اور کافی مدت تک وہ بیماری ان کے ساتھ رہی، تو ان کو اس بیماری سے شفا جس دن ملی تھی وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا ہی تھا۔ پھر دنیا کی پہلی بارش جو تھی نا وہ 10 محرم الحرام کے دن ہی ہوئی تھی۔ 10 محرم الحرام کا روزہ پچھلی امتوں میں بہت مشہور تھا، یہاں تک کہ کہا گیا ہے کہ اس دن کا روزہ ماہ رمضان سے پہلے فرض تھا، پھر اسے منسوخ کر دیا گیا۔ تقریباً میں نے 24 واقعات آپ کو بتا دیے ہیں، اور 25واں واقعہ جو کہ حضرت امام عالی مقام، امام عرش مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کے ساتھیوں کو بھوکا پیاسا رکھ کر کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا، وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا دن ہی تھا۔ اگر کوئی سوچے کہ اس دن میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو کس قدر پکار سکتا ہوں، کس قدر عبادت کر سکتا ہوں، جو رب العزت حضرت یوسف علیہ السلام کو گہرے کنویں سے نکال سکتا ہے، جو حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکال سکتا ہے، جو حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کو دور کر سکتا ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دے سکتا ہے اور دریائے نیل سے راستے نکال سکتا ہے، وہ رب میری مشکلوں کو بھی آسان کر سکتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی رحمت کے دروازے کھول سکتا ہے۔ یہ رات اور عاشورہ کا دن عبادت میں رب کو پکارنے میں، اس کی بارگاہ میں التجا کرنے میں گزارنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور کرم ہوگا اور ضرور دعائیں قبول ہوں گی۔
عاشورہ کے دن کے بارے میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے خود بھی اس دن کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھی اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا، بلکہ اسلام سے قبل بھی لوگ اس دن کی تعظیم کرتے تھے اور اس دن کے ادب و احترام کی وجہ سے اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اس دن کا روزہ رکھیں، اور عاشورہ کا روزہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے کہ یہ مسلم شریف کی حدیث بھی ہے کہ مجھے اللہ پاک کی کرم سے امید ہے کہ عاشورہ کا روزہ 1 سال قبل کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ اسی طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے کہ جو 10 محرم کو خرچ میں فراخی کرے، اچھے کھانے پکائے اور خرچ زیادہ کرے تو اللہ تعالیٰ سارا سال اس کو رزق میں فراخی دے گا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس حدیث کا تجربہ کیا اور ایسا ہی پایا۔ اس کے علاوہ یوم عاشورہ کے دن ہم کون کون سی نیکیاں کر سکتے ہیں وہ میں آج آپ کو بتاؤں گی۔ کچھ 12 نیکیاں ہیں جو یوم عاشورہ کے دن ضرور کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے تو روزہ ضرور رکھنا چاہیے، کیونکہ روزہ رکھنے سے سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور نمبر 2 صدقہ ضرور کریں۔ نمبر 3 نفل نماز ضرور پڑھیں۔ نمبر 4 1000 مرتبہ قول اللہ شریف ضرور پڑھیں، مطلب سورہ اخلاص جو ہے اس کو 1000 مرتبہ ضرور پڑھیں۔ نمبر 5 علماء کی زیارت کریں۔ اور نمبر 6 یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیریں۔ نمبر 7 اپنے اہل و عیال کے رزق میں وسعت کریں، اچھے اچھے کھانے بنائیں، اس سے پورا سال جو ہے رزق میں فراوانی ہوتی ہے۔ نمبر 8 غسل کریں۔ نمبر 9 سرما لگائیں۔ نمبر 10 ناخن تراشیں اپنے۔ نمبر 11 مریضوں کی بیمار پرسی کریں۔ اور نمبر 12 دشمنوں کے ساتھ صلح کر لیں۔ اور ایک بہت ضروری کام آپ نے اور کرنا ہے، وہ یہ کہ دعائے عاشورہ جو ہے اس کو ضرور پڑھیں۔ اس کے بارے میں یہ ہے کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص عاشورہ کے دن طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک اس دعا کو پڑھ لے گا یا کسی سے پڑھوا کر سن لے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ یقیناً سال بھر تک اس کی زندگی کا بیمہ ہو جائے گا، یعنی کہ 1 سال تک اس کو موت نہیں آئے گی۔ تو آپ کوشش کر کے یہ ضرور پڑھ لیں۔ اس کو پڑھنے کا ایک طریقہ ہے اور آپ یوٹیوب پہ دیکھیں گے تو آپ کو وہ طریقہ مل جائے گا، اس طریقے سے آپ اس کو ضرور پڑھیں۔ اس کے علاوہ آپ شہدائے کربلا کو احصال ثواب ضرور کریں۔ وہ کس طرح ہوگا؟ وہ اس طرح ہوگا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام شہدائے کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہما جنہوں نے اپنی جانوں کی قربانی دی، ہم اس دن ان کے لیے قرآن خوانی کر سکتے ہیں، ذکر و درود پڑھ سکتے ہیں اور نظر و نیاز کا بھی اہتمام کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عاشورہ کے دن کی تمام برکتیں ہمیں عطا فرمائے اور یہ دن روزے میں اور خوبی باتوں میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔